جنت میں کوئی سیٹ نہیں بچی. حسنین کی محبت سے خالی لوگ جنت کے دروازے سے دھکے دے کر واپس بھیج دیے جائیں گے. وہ کیوں کر جنت میں داخل ہو؟ خدا کی عزت کی قسم جنت حسین کی ہے، شفاعت حسین کی ہے، قیامت کے دن بخشش حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے، مصطفیٰ حسین کا ہے، خدا حسین کا ہے. پھر ہماری سیاستہ میں نسائی شریف میں ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ اور بہت ساری کتب حدیث میں ہیں اور ائمہ حدیث نے دی. وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ ہم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر آئے. حضرت عبداللہ بن شداد تشریف لائے ہمارے گھر، عیادت ہوگی یا دعوت ہوگی صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے. آقا ہمارے گھر تشریف لائے اور حسن اور حسین کو فرماتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ تھا، یا حسن یا حسین، فرماتے ہیں کہ ان کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا. کسی کے گھر تشریف لے گئے، حسین کو کندھے پہ اٹھا رکھا تھا. فرمایا نماز کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز کا. آقا نے فرمایا صفیں بچھا لو. صفیں بچھ گئی. حضور نے حسین کو نیچے بٹھا دیا صف پر، نماز شروع کی. فرمایا جب نماز پڑھانے لگے تو ہم سب نماز میں تھے، جب سجدے میں گئے تو ساری جماعت سجدے میں تھی. دیر ہو گئی، آقا نے سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا. اتنی دیر ہو گئی، پھر تھوڑی سی آنکھ سر اوپر کر کے کسی نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا علیہ السلام نے سر انور اٹھا لیا اور میں نے آواز نہیں سنی. دیکھا سجدے میں ہیں، پھر پڑے ہو گئے، پھر پڑ گئے سجدے میں. دیر ہو گئی، سجدے سے سر نہیں اٹھایا. صحابی کہتے ہیں میں نے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں صاحب خانہ، کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید کوئی اللہ کا امر آ رہا ہے یا وحی اتر رہی ہے. اس وقت ہمیں خیال گزرا کہ سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، شاید جبرائیل امین کوئی حالت سجدہ میں وحی لا رہے ہیں اور حضور وحی ریسیو کر رہے ہیں، اس لیے سجدہ طول ہو گیا ہے. کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو شہزادہ حضور کے کندھوں پر تھا، حسین کندھوں پر تھا، اور حضور سر انور نہیں اٹھا رہے تھے. جب سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں خیال گزرا شاید کوئی وحی آ رہی ہے، اتنی دیر ہو گئی کہ آقا نے سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، کیا وجہ تھی؟ تو میرے آقا نے جواب دیا تم نے نہیں دیکھا میرا بیٹا میرے کندھوں پر سوار تھا، اس لیے سجدے سے سر اٹھانے میں جلدی کرنا مجھے اچھا نہیں لگا. حدیث کے لفظ ہیں، سنیں حدیث کے، میں نے چاہا حتی یقضی حج، میں نے چاہا حسین اپنا جی بھر لے، حسین راضی ہو جائے، جب اس کی طبیعت اور بھر جائے اور وہ اتر جائے گا تو میں سجدے سے سر اٹھا لوں. تو میں اس کے جی بھرنے کے انتظار میں پڑا رہا. یہ شریعت ہے، مصطفیٰ کی سنت، یہ بولیے یہ شریعت ہو گئی. دوستان مکرم، آقا علیہ السلام کی یہ محبت حسنین کے ساتھ، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، ہر ایک کو فکر لاحق ہوگی. سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی تھرا رہا ہوگا، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہر ایک کو پریشان کر رہی ہوں گی. میرے آقا نے فرمایا اس دن جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، یوم یفر المرء من ابیہ من اخیہ، ہر شخص اپنے بھائی سے دور ہوگا، بیوی شوہر سے دور ہوگی، شوہر بیوی بچوں سے دور ہوگا، اولاد والدین سے دور ہوگی، والدین اولاد کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. فرمایا اس دن میں، میرے ساتھ میرے حسن و حسین، پھر میرے ساتھ میرے حسن و حسین کی والدہ فاطمہ اور علی، اور ان حسنین اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبان سارے میرے ہمراہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں. مجتمعون یوم القیامہ ناکل و نشرب. فرمایا میرے حسنین، میری فاطمہ، میرا علی اور ان کے محبت کرنے والے سب میرے ساتھ
قیامت کے دن جب نفسا نفسی داری ہوگی، حسنین اور ان کی محبت کرنے والے میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ناکل و نشرب کھانا کھا رہے ہوں گے اور کوثر کے جام بھر بھر کے پی رہے ہوں گے۔ حسنین سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت کے چراغ سینوں میں جلانے والوں، اور محبت حسنین کے صدقے محبت مصطفیٰ کا وسیلہ پانے والوں، مبارک ہو کہ اگر اس محبت کو سچے دل سے دل میں بٹھا لیا تو یہ محبت قیامت کے دن تمہیں حضور کے دسترخوان پہ بٹھا دے گی، اور نفسا نفسی کی ہولناکیاں ختم ہو جائیں گی، ہولناکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا نے حدیث پاک میں یہ بھی ہے، یہ محبت نصیب کسی ہوگی جس کو اللہ منتخب کرے گا، اور آقا نے فرمایا جو میرے حسنین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، ادخلہ الجنہ، سیدھا جنت میں ڈالے گا۔ اور فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ اور اس کی ذریت پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر دوزخ حرام کر دی ہے۔ لوگوں آج سے تہیہ کرو، تاجدار کائنات کی زلفوں سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کے وجود اقدس سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، آج سے محبت حسنین کے چراغ اپنے سینوں میں جلا لو، اپنی آنکھوں کو غم حسین میں تر کر لو، اور اپنے سینے محبت حب حسین سے سرشار کر لو۔ یہ راستہ ہے محبت مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا۔ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، جس طرح مصطفیٰ خدا کا حبیب ہے اس طرح حسین مصطفیٰ کا حبیب ہے۔ مصطفیٰ خدا کے محبوب ہیں، حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے۔ حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ و خدا سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ حسین سے دور رہنا مصطفیٰ و خدا سے دور رہنا ہے۔ یہ دھندا کوئی شیعہ سنی کا دھندا نہیں ہے، یہ سیدھا ایمان کا دھندا ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے۔ یہ مصطفیٰ کا وسیلہ، مصطفیٰ کی شفاعت لینے کا مسئلہ ہے۔ حسین کی محبت ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہے، حسین کی محبت نہیں تو شفاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حسنین سے محبت کرنے والے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جب وہ آئے گا کوئی شخص بشک نیک اعمال کے انبار کندھوں پہ لیے پھرتا ہو، جس کے دل میں حسنین کی محبت نہیں، بواب جنت کے دروازے کا داروغہ کھڑا ہوگا، حسنین سے محبت نہ کرنے والا جب آئے گا اپنے اعمال کے خیال سے کہ جنت میں داخل ہوں، کہہ دیا جائے گا جنت پر ہو گئی ہے، تمہارے لیے جنت میں کوئی سیٹ نہیں بچی۔ حسنین کی محبت سے خالی لوگ جنت کے دروازے سے دھکے دے کر واپس بھیج دیے جائیں گے۔ وہ کیوں کر جنت میں داخل ہو؟ خدا کی عزت کی قسم جنت حسین کی ہے، شفاعت حسین کی ہے، قیامت کے دن بخشش حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے، مصطفیٰ حسین کا ہے، خدا حسین کا ہے۔